میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، علماء یا مفتی عرف مولوی جسے دنیا کہتی ہے، ان سے جڑنا کیوں ضروری ہے؟ میں بھی سیکھنے والا ہوں، آپ جو مجھے سن رہے ہیں آپ بھی سیکھنے والے ہیں۔ تو علماء یا مفتی جو ہیں یہ وہ ہیں جو ٹیچرز ہیں اسلام کے، یہ وہ ہیں جو غائبین کے اندر اولیاء ہیں اسلام کے، یہ وہ ہیں جو ہمیں بہتر طریقے سے اسلام پہ چلنا سکھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اسلام اس طرح سے ہے جیسے ہم اگزامپل دیتا ہوں کہ میں بزنس کا ٹیسٹ دینا ہے مجھے، میں بزنس پڑھ رہا ہوں یا بزنس لا، کانٹریکٹ لا، ٹارٹ لا، کچھ بھی پڑھ رہا ہوں، میں خود پڑھ کے ایگزام دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا، میرے پہ گریڈ سی ڈی ای آئیں گے، ایف ای آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اسلام کے ٹیچرز غائبین میں مفتی یا اولیاء ہیں جن سے شیطان بے دل کرتا ہے، آپ کو دور کرتا ہے ان سے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ تعلق بنائیں ان سے تاکہ آپ بہتر سے بہتر امتحان دے سکیں، وہ آپ کو بہتر سے بہتر تیاری کرا سکیں۔ ہم اگر ان سے تعلق نہیں جوڑیں گے کہ اس کی کیا حیثیت، یہ تو ڈراندہ ہی رہتا ہے سانوں، یہ تو ڈراتا ہی رہتا ہے ہمیں دین سے، اللہ سے ڈراتا ہی رہتا ہے۔ جس چیز کو یو کال ایکسٹریمسٹ، جس کو آپ لوگ بہت زیادہ فردر ہی ایکسٹریمسٹ کہتے ہو، دوز آر دی رول سیٹ بائی اللہ۔ جس کو آپ ایکسٹریمسٹ کہتے ہو، جس کو ڈرانا کہتے ہو، علماء کا، مفتی کا، میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہ بہت غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیز آر دی رول سیٹ بائی اللہ۔ تو اب میری بات سمجھیں، اگر میں خود امتحان دینا چلوں گا، میں قرآن کو ترجمے سے خود اپنے پاس سے سمجھنا شروع کر دوں گا تو میرے بھائیوں خسارے میں بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے علماء مفتی کا ہونا ضروری ہے، اور فتویٰ علماء بھی نہیں دے سکتے ہیں، وہ مفتی کو حق ہے فتویٰ دینے کا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم فتوے دیتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہوگا، اس طرح سے یہ ہوگا، ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جاننا ضروری ہے وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ جس طریقے سے علماء کرام جو اولیاء اسلام کے جو مفتی حضرات ہیں اور یہ مولوی جو ہیں، یہی آپ کو بتا سکتے ہیں رب العالمین کا محبوب کیسے بننا ہے، کیا کرو گے تو بچ سکتے ہو، کس طریقے سے دین پہ چلنا چاہیے تمہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعوت والی محنت کی تھی، تمہیں کیا کرنا پڑے گا، عمل بن معروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کیسے کر سکتے ہو۔ ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، خود سوچیں گے، تھوڑا ذہن لگائیں گے، تھکیں گے، پھر دنیا میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوتا ہے جب آپ کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، جب آپ کے تعلق اللہ والوں سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب ہم دلیلیں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، دلیل ڈھونڈنا شیطان کا کام ہے، ابھی تک بھٹک رہا ہے۔ میری کوئی بات بری ہو، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں اپنی بات کے لیے ہر بات پہ معافی مانگوں گا، کیونکہ ہم بھی سیکھنے والے ہیں، آپ بھی سیکھنے والے ہیں، آپ بھی مجھے سکھائیں، میں بھی آپ کو سکھاؤں۔ کیونکہ دلیل اگر ڈھونڈنا شروع کریں گے ہم تو میرے بھائیوں ہم بھٹک جائیں گے، جیسے شیطان بھٹکا ہوا ہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا، ہماری بیگم ہے، ہم محبت کرتے ہیں، ہم کہیں گے وہ کیا چاہتی ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم جانیں گے، پہچانیں گے، سمجھیں گے، ریسرچ کریں گے کہ کس طریقے سے بہتر میں ان کے لیے بن سکتا ہوں۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم آرام کو چھوڑیں، سکون کو چھوڑیں، یہ نرم بسترے چھوڑیں اور نکلیں اللہ کی راہ میں، اور ڈھونڈیں کہ رب کیا چاہتا ہے۔ اتنی سی زندگی ہے، اسی میں اگر ہم خود کے ہو کے رہ گئے تو ہم نہیں جان سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، علماء کرام، مفتی صاحب کا ہونا اس لیے ضروری ہے، امام صاحب کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکیں۔ کچھ فرقے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ وہ ایسا ہے، یہ ساری باتیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ بکھرے ہوئے کو شیطان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے بکھیرنا، تو ہمیں ایک امت بن کے چلنا ہے، ہمیں مسلمان بن کے چلنا ہے، اور ہمیں مفتی اور علماء کرام کی عزت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے، اور جو علماء کرام کی عزت نہیں کرتے،
وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہے کہ علماء کرام اور مفتیوں کا ہماری زندگی میں ہونا عرف مولوی کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو اپنا تعلق جلد سے جلد ایک علماء یا مفتی سے جوڑیں، اس سے پہلے کہ جو یہ چند سیکنڈ کی، چند منٹ کی، یا ایک دن کی، یا 80 سال کی زندگی ہے، ختم ہو جائے۔ سو ری یونائٹ امت، خود جڑیں گے تو لوگ جڑیں گے۔